24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن دوسری جماعت کی واقفیت عامہ کے باب نمبر 13 پر ہے۔ عنوان ہے پیشے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ اس باب کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ تصاویر سے کچھ پیشوں کی شناخت کر سکیں، جیسے تدریس، کھیتی باڑی اور طب وغیرہ۔ اپنی روزمرہ زندگی میں کچھ پیشوں کا کردار سمجھ سکیں اور بتا سکیں کہ ان کو کون سا پیشہ زیادہ پسند ہے اور کیوں۔ بچوں کو باب کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، باب کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ بچوں کو بتائیں کہ ہمیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یا تو کچھ لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے یا انہیں گھر بلانا پڑتا ہے، مثلا الیکٹریشین، پلمبر، ڈاکٹر، حجام، کسائی، درزی وغیرہ۔ بلکہ محترم ٹیچر، آپ یہ سوال پوچھنے سے پہلے آپ بچوں کو کچھ اس طرح کی باتیں سنائیں اور ان سے اس طرح کی گفتگو کریں کہ بچوں دیکھیں، ہمیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے لوگوں کی خدمات چاہیے ہوتی ہیں، اور گھر میں بس چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، یا ہمیں کچھ ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ بلکہ یہاں اس سٹیج پر آپ اگر بچوں سے کہیں کہ ٹھیک ہے، ہمارے پاس لوگ آتے بھی ہیں ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اور ہمیں بھی باہر جانا پڑتا ہے لوگوں کے پاس، آپ ذرا بتائیں، بچوں سے آپ کہیں گے کہ آپ بتائیں کہ ہماری کون کون سی ضرورتیں ہیں جن کو پوری کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کو اپنے گھر بلانا پڑتا ہے، اور پھر کون کون سی ضرورتیں ہیں جن کو پوری کرنے کے لیے ہمیں باہر لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اور پھر آپ اس طرح کے الفاظ بولیں گے کہ یہ لوگ جن کو ہم بلاتے ہیں ان میں الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، ڈاکٹر ہے، حجام ہے، کسائی ہے، درزی وغیرہ ہے۔ اس کے بعد آپ بچوں کو بتائیں کہ اس طرح کے سب لوگ جو کام کرتے ہیں وہ ان کے پیشے ہیں۔ دیکھیں، ان کاموں کے بارے میں تو سب کاموں کے بارے میں بچوں کو معلوم ہے، وہ جانتے ہیں ان سب لوگوں کے بارے میں، الیکٹریشین ہو، پلمبر ہو، ڈاکٹر ہو، باربر ہو، کسائی کا شاید اتنا زیادہ انہیں فی الحال علم نہ ہو، مگر بہت سے ایسے کام ہیں جن کے بارے میں انہیں معلوم ہے۔ آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ یہ سارے کام جو لوگ کرتے ہیں وہ آمدنی کے لیے کرتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے کرتے ہیں، اور آپ انہیں مثال بھی دے دیں کہ کوئی الیکٹریشین اگر ہمارے گھر آتا ہے اور وہ ہمارا کام کرتا ہے، ہم اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ آمدنی کے لیے ہمارے گھر آتا ہے یہ کام کرنے، اور آمدنی حاصل کرنے کے لیے جو کام ہم کرتے ہیں وہ ہمارے پیشے ہیں۔ ساتھ انگریزی کا لفظ بھی بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ہمارے پروفیشن ہیں۔ بچوں کو بتائیں کہ ان کا اگلا باب پیشوں کے بارے میں ہے۔ اب آپ بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں، انہیں بتائیں کہ بچوں، آپ اس باب میں پڑھیں گے کہ پیشہ کیا ہوتا ہے، اور پھر مختلف پیشوں کے بارے میں وہ جانیں گے۔ اب ہم آتے ہیں فرہنگ الفاظ و معانی کی جانب۔ یہ صرف 3 الفاظ ہیں: روزمرہ، روزانہ کی یا روزانہ کا، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی عادت، کوئی ایسی ہماری سرگرمیاں جو ہم روزانہ کریں، انہیں روزمرہ کہتے ہیں۔ وکیل، عدالت میں مقدمہ لڑنے والا۔ حلوائی، مٹھائیاں تیار کرنے والا۔ متن سے متعلق تشریحات میں جو اہم سوال شامل کیا گیا ہے وہ ہے کہ پیشے کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے۔ اب یہ اتنی تعداد میں پیشے ہیں، اس پر میں تجویز کروں گا محترم ٹیچر
کہ یہ جو سوال ہے کہ پیشے کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے، اس پر آپ مفصل گفتگو بچوں کے ساتھ کریں، اور دوسری جماعت کے چونکہ یہ طلبہ ہیں ابھی ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ اس سوال کا جواب دے سکیں، لیکن آپ ان کے لیے 2 باتوں کا ذکر ضرور کریں گے۔ ایک تو یہ کہ بچوں 2 طرح کے طریقے ہیں پیشے کا انتخاب کرنے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی بچہ اسکول میں آیا ہے ابھی اور وہ پیشے کے انتخاب کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بچے آتے ہیں اسکول میں پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ اپنے مضامین کا انتخاب کرتے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی جو لائن ہے کام کرنے کی وہ واضح ہوتی جاتی ہے۔ آپ ان کو مثال دے کے سمجھا سکتے ہیں کہ جب 12th کلاس پاس کر لیتے ہیں بچے تو اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، فوج میں جانا ہے، پائلٹ بننا ہے، یا کچھ بھی نہیں بننا، ابھی اور پڑھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بچہ 12th کلاس پاس کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرے، اس نے کمپیوٹر پڑھ رکھا ہے کہ میں نے کمپیوٹر ہی کے بارے میں پڑھتے رہنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ تعلیم کے ذریعے کالج، یونیورسٹی، اور دوسری صورت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بچے تھوڑا سا پڑھنے کے بعد سے کلاس 10 پڑھنے کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے کوئی اسکل سیکھنی ہے، میں نے الیکٹریشین بننا ہے، میں نے پلمبر بننا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ پھر ایک الگ لائن پہ چل پڑتے ہیں۔ لیکن آپ بچوں کو یہ ضرور بتائیے گا کہ ان دونوں صورتوں کے علاوہ بھی ایک صورت ہے کہ بچے اگر پڑھیں گے ہی نہیں تو پھر پیشے کا انتخاب کیسے کریں۔ تو فائنلی آپ بچوں کو یہ پیشے کے انتخاب کے معاملے میں تشریح کرتے ہوئے فائنلی آپ یہ بتائیں گے کہ بچوں، پڑھائی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ کسی اچھے پیشے کا انتخاب کر سکیں۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی طرف۔ یہ سرگرمی ہے جو صفحہ نمبر 99 پر ہے، اور اس میں پوچھا یہ گیا ہے آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں اور کیوں۔ اب اس میں 2 سوال ہیں۔ ایک سوال تو بہت آسان ہے بچوں کے لیے، مگر دوسرا مشکل بھی ہے، لیکن مجموعی طور پر بچوں کے لیے بہت یہ دلچسپی کا سوال۔ بچے بڑے شوق سے جواب دیتے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے۔ تو اکثر ہم سنتے ہیں کہ لڑکے کہتے ہیں جی ہم ڈاکٹر بنیں گے، ہم پائلٹ بنیں گے، ہم فوج میں افسر بنیں گے، اور بچیاں عام طور پر جواب دیتی ہیں ہم ٹیچر بنیں گے۔ تو اس میں دلچسپی بہت لیں گے۔ میں نے اسی لیے دیکھیے اس سرگرمی کے عنوان کے بعد میں نے یہ لکھا ہے آپ کے لیے کہ بچوں سے سوال در سوال کریں، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس میں 2 سوال ہیں۔ پہلے سوال کا جواب تو بچوں کے لیے انتہائی آسان ہے، مگر جب آپ ان سے پوچھیں گے سوال در سوال کرتے ہوئے کہ اچھا کسی بچی نے کہا کہ میں بڑی ہو کر ٹیچر بننا چاہتی ہوں، تو پھر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کیوں بننا چاہتی ہیں آپ ٹیچر، تو بچے مختلف جواب دیں گے، اور زیادہ تر جواب یہی دیتے ہیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے ٹیچر بننا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھیں نا، اسی لیے میں نے اس کے بعد پوچھا تھا کہ ان سے پوچھیں کہ وہ جو بننا چاہتے ہیں کیوں بننا چاہتے ہیں۔ اب یہ بہت ارلی سٹیج ہے محترم ٹیچر، اگرچہ اس طرح کے سوال بچوں سے پوچھنے کے لیے، لیکن ان کو چونکہ ہم نے سوچنے پر راغب کرنا ہے، سوچنے کے لیے متحرک کرنا ہے، لہٰذا یہ جو کیوں والے سوال ہیں یہ آپ بچوں سے پوچھتے رہا کریں، اور اس معاملے میں ہر بچے کو موقع دیں۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔